بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سکندر شاہ کو اس کا یہ رویہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ اس کی دوسری شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گھر میں واویلا مچا دیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے اس کے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں اور باتیں اسے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ذہنی اذیت کا شکار ہے اور اسے یہی چیز سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ اس کی نگاہ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ آنکھیں موندے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ شور کی آواز پر وہ چونک گئی اور نظر اٹھا کر سکندر شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سکندر کے لیے بستر پر جگہ بنائی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ کہنے لگا، سونیا، تم نے کیا مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے؟ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز چٹان جیسی سخت تھی اور اس کا لہجہ بہت ہی مضبوط تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ ایک بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے شوہر نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تم جب اپنے آپ کو بانجھ کہتی ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس بات کا ثبوت تو ڈاکٹر نے بھی دے دیا ہے۔ ہمیں بس تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں پر ضرور کرم کرے گا۔ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں خود ایک بچہ چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کی شادی کو تقریباً 6 سال گزر گئے ہیں اور یہ وقت ہم نے بہت ہی خوشی سے گزارا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو کسی اور عورت کے حوالے کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن میں یہ ہم دونوں کی خوشی کے لیے کروں گی اور آپ میری بالکل بھی فکر مت کریں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی، مگر اس کا شوہر جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے اندر کتنی تکلیفیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے تھپکتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امی جان نے تم پر کسی قسم کا کوئی بوجھ ڈالا ہے؟ سکندر یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ میں کسی کی بھی باتوں میں نہیں آتی۔ میں سکندر کی بیوی ہوں اور دلاور شاہ کی بیٹی ہوں۔ میں کسی سے بھی نہیں گھبراتی، اور جہاں تک آپ کی اماں جان کا سوال ہے تو ان کے بارے میں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھ سے اس بارے میں بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں اس وقت عجیب سی بیزارگی آ گئی تھی، جس کی وجہ وہ اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ وہ اس سے اس بارے میں بات کر کے مزید اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بات تبدیل کرنا ہی بہتر سمجھا اور اسے کہنے لگا، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ چلو میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، تمہارا موڈ خوشگوار ہو جائے گا۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے۔ میں بھی کام میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، میری توجہ بھی اس طرف نہیں گئی اور تم نے بھی مجھے یاد نہیں دلایا۔ اس نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلنے لگا۔ سونیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مصنوعی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اس لیے میں باہر جاؤں گی؟ آپ نے میرا مذاق بنوانا ہے۔ وہ اس وقت اس کی ہی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسے بھی جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا بیگم صاحبہ، دراصل جب میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں
تو آپ کی خوبصورت چہرے کے علاوہ میری توجہ کہیں اور جاتی ہی نہیں ہے۔ چلیں آپ جلدی سے ایک اچھا سا لباس پہنیں، پھر ہم گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس نے اسے ڈریسنگ روم میں بھیج دیا اور باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جب ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوئی تو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے اپنی آنکھوں میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ سکندر جب بھی اس کے سامنے کسی اور عورت کی بات کرتا تھا تو اسے لگتا تھا جیسے اس کا شوہر اس کا دل کاٹ رہا ہے۔ اسے بہت ہی دکھ پہنچتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سکندر کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس کے پیچھے مکمل طور پر دیوانی ہو گئی ہے۔ جب اس نے اپنی ماں جان سے اس بارے میں بات کی تھی اور اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں بتایا تھا تو اس کی ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم اس کی نظروں میں بہت معتبر بن جاؤ گی۔ تم یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرے گا یا تمہارے لیے اس کی محبت کم ہو جائے گی۔ مرد کبھی بھی کسی ایسی عورت کو نہیں بھولتا جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہو۔ وہ اپنی ماں کو کہنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ مشکل وقت اس کے شوہر کا نہیں بلکہ اس کا اپنا چل رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈریسنگ روم کے اندر کھڑی ہو کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ شکر تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس سے پہلے وہ اپنا چہرہ دھو چکی تھی اور اپنے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر چکی تھی۔ سکندر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی بیگم نے دوبارہ سے اپنی خوبصورت آنکھوں پر ظلم کیا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اب اس کی برداشت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر اس کا سر تھپک رہا تھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا کہ جتنا رونا ہے رو لو، تمہارے اندر جتنا درد ہے باہر نکال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس درد کی گھٹن کی وجہ سے مر جاؤ۔ جب وہ ہلکی پھلکی محسوس کرنے لگی تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ سکندر نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا اور اسے کہا کہ اگر تمہارے لیے یہ مشکل ہے تو تم چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی تمہارے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے تو ویسے بھی تمہارے علاوہ کسی اور سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اور یہاں پر تم کیا کہہ رہی ہو کہ میں بچہ کسی اور عورت سے پیدا کروں۔ وہ دوبارہ سے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں چاہتی، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ آپ کی اماں جان نے جینا حرام کر دیا ہے۔ حویلی کے لوگ بھی اب باتیں کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ اب گاؤں والے بھی میرے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے لگے ہیں۔ ان سب سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے سردار صاحب چاہتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک بچہ آئے۔ ان میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور اس حویلی کے واحد وارث ہیں۔ آپ کا بھی ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ سونیا، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ ہماری شادی کو ابھی صرف اور صرف 6 سال گزرے ہیں۔ یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں تو 14 سالوں کے بعد بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اب میں لوگوں کی باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں یہ باتیں چھوڑیں، ہم باہر چلتے ہیں۔ میرا آئس کریم کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ اس کا کسی بھی چیز کے لیے من نہیں ہو رہا تھا، لیکن بات کو ٹالنے کے لیے اس نے آئس کریم کا کہہ دیا۔ پھر وہ اسے لے کر شہر کی سب سے مشہور آئس کریم پارلر میں چلا گیا۔ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی نظریں اٹھیں۔ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ کہا اور کچھ لوگ ان کی جوڑی دیکھ کر جل اٹھے۔ ان دونوں کو کسی کی بھی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے اندر چلنے والی جنگ سے لڑ رہے تھے۔ ایک دوسری عورت کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا، تو دوسری اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ دونوں کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ سچی محبت کی تھی،
اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ ایک دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان قائم ہونے جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے لے کر گیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کا دل خوش نہیں ہو پایا تھا۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو آمنہ بیگم نے اپنی بہو کو کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اپنے شوہر کو ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی کہ وہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کی اور اس کی ساس کی بات سن لی تو دوبارہ سے ایک اور جنگ کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اب کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اب جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ چلتا ہی رہے اور کوئی بھی طوفان کھڑا نہ ہو۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، واقعی تم نے بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے۔ سونیا نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور غصے سے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اس کی ساس مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ظاہر سی بات ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ تم بانجھ عورت ہو تو پھر تو وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے گا۔ اب کی بار وہ مسکراتی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی اس بارے میں بتا دیا ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک چھوڑنے کی بات ہے تو وہ سانس دینا چھوڑ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے یہ بات بہت ہی یقین کے ساتھ کہی تھی۔ آمنہ بیگم کے پاؤں تلے لگی اور سر پر جا کر بجھی۔ انہیں اپنی بہو سے بہت نفرت تھی کیونکہ ان کا بیٹا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی کے آنے سے پہلے اس حویلی میں صرف اور صرف آمنہ بیگم کا ہی راج تھا۔ کوئی بھی ان کے سامنے بولتا نہیں تھا۔ وہ ہر کسی پر اپنا حکم چلاتی تھیں۔ گاؤں کی ساری ہی عورتیں ان سے دب کر چلتی تھیں۔ حویلی میں کام کرنے والے ملازموں پر ظلم کرتی تھیں۔ لیکن جب سے سونیا بہو بن کر اس حویلی میں آئی تھی تب سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تب سے وہ مکمل طور پر ان چیزوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتی تھی تو سونیا اپنے شوہر کو شکایت لگا دیتی تھی۔ اور سکندر شاہ کی یہ بات سب سے زیادہ اچھی تھی کہ وہ ایک نرم دل کا مالک تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اکثر ہی اپنی ماں کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی ماں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابھی بھی اس کی ساس اسے کہنے لگی کہ تم ہی بتاؤ کہ کسی لڑکی سے اپنی شوہر کی شادی کرنا پسند کرو گی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ فیصلے پر چھوڑا ہے، آپ کسی بھی اچھی لڑکی کو دیکھ کر میرے شوہر کا نکاح اس سے کروا دیں۔ ویسے بھی اس حویلی کو صرف اور صرف وارث چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہو جانے کے بعد میرا شوہر اس عورت کو چھوڑ دے اور وہ بچہ میرے حوالے کر کے دوبارہ سے میرے ساتھ زندگی کی شروعات کر دے۔ سونیا نے جب یہ سب مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی سانس دوبارہ سے جلنے لگی اور اسے کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی لڑکی کے ساتھ تمہیں یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کو صرف میری بارے میں ہی یہ زیادتی کیوں یاد آ رہی ہے؟ جب آپ دوسری عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتی تھیں تب تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا تھا۔ سونیا نے کاٹ دار لہجے میں کہا اور پھر اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہررائی، جو کچھ بھی کریے گا سوچ سمجھ کر کریے گا، کیونکہ اگر اس بارے میں آپ کو کچھ بھی غلط کرتے ہوئے پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نہ تو آپ کی عمر کا لحاظ کروں گی اور نہ ہی آپ کے رتبے کا لحاظ کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اپنی ساس کی آواز سن کر رک گئی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ اس بار تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تم جتنی مرضی چالاکی کیوں نہ کر لو، لیکن تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی، اور یہ بات تم ہمیشہ ہی یاد رکھنا۔
اس نے اپنی ساس کی اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو حویلی میں شور مچا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو کہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سکندر شاہ کی نیند واقعی بہت گہری تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ اگر چور گھر کے اندر داخل ہو کر سارا گھر لوٹ کر چلے جائیں تب بھی اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے کوئی ہوش ہوگا۔ وہ خود ہی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے جس لڑکی کو اس نے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالا تھا، اب وہ لڑکی دوبارہ سے حویلی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کی ساس کے گلے لگ رہی تھی۔ قریب ہی مختلف نوکرانیاں کھڑی تھیں جو شاید اس کے استقبال کے لیے ہی آئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی نیچے گئی، اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو کچھ کہتی۔ اس کی ساس اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی بہو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، یہ میری مہمان ہے اور جب تک میں کہوں گی یہ یہاں پر ہی رہے گی۔ تمہارا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے کتنا بڑا تماشا کیا تھا۔ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے یہ اس حویلی میں نہیں رہے گی، سونیا نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر دلاور شاہ بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئے اور اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، لڑکی اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس حویلی میں عورتوں کی اونچی آواز برداشت نہیں کی جاتی۔ اپنے سسر کی بات سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور احترام سے کہنے لگی، پھر تو آپ کو اپنی بیوی کو بھی یہی الفاظ ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس حویلی میں سب سے اونچی آواز آپ کی بیوی کی ہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی آواز بھی ان کی آواز کے سامنے دب جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی زیادہ جرأت کیسے آ گئی۔ شاید یہ سب کچھ سکندر شاہ کے بیجا پیار اور محبت کا ہی نتیجہ تھا۔ دلاور شاہ کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہررائے، تم شاید اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں بھول رہی، میں بس وہ سب کچھ کہہ رہی ہوں جو کہ ٹھیک ہے۔ آپ کیسے اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں ہرگز بھی یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اب کی بار اس نے مزید اونچی آواز میں کہا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا شوہر بھی جاگ گیا تھا۔ سکندر نے جب اپنی بیوی کو اس طرح چیختے ہوئے دیکھا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بہت تیزی سے اٹھ کر نیچے کی طرف گیا مگر سیڑھیوں پر ہی رک گیا۔ سامنے کا منظر بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کے بابا جان اس کی بیوی کے سامنے کھڑے تھے جبکہ اس کی بیوی اس کے بابا جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے چلا رہی تھی۔ وہ اس کے باپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ سکندر کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، سونیا دوبارہ سے چلا اٹھی اور دلاور شاہ کو کہنے لگی کہ دلاور صاحب مت بھولیے گا کہ آپ کے بہت سے راز ایسے ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں، اور اگر ایک بھی راز دنیا کے سامنے چلا آیا تو پھر آپ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اچانک ہی دلاور صاحب کا ہاتھ اٹھا مگر سونیا نے وہ ہاتھ پکڑ لیا اور پیچھے کی طرف جھٹکا، اور یہاں پر سکندر شاہ کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اس قدر بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ اسے یہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی۔ پھر وہ تیزی سے وہاں پر گیا اور اب کی بار اس نے سونیا کو پیچھے کی طرف دھکا دے کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ سونیا اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گری اور پھر بے یقینی سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کا شوہر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس موجود تھا اور انہیں سہارا دے رہا تھا۔
दिलावर शाह ने जब सिकंदर शाह को आते हुए देखा तो उन्होंने एकदम ही अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगे कि तुम्हारी बीवी बहुत गलत कर रही है, इसे संभालो, अब ये अपनी हद क्रॉस कर रही है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें कुछ हमारी भी फिक्र करनी चाहिए। आखिर तुम कब इसे ये इजाज़त देते रहोगे कि ये हमें रुस्वा करती फिरे? वो हद से ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। सिकंदर ने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि बाबा जान, आप फिक्र मत करें, आइंदा आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक इसका सवाल है तो मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। काफ़ी अरसे से मैंने इसे ढील दी हुई है, लेकिन अब मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे हाथों से भी निकलती जा रही है। अचानक इसके कानों में समरीन की आवाज़ पड़ी। वो चौंक गया और गर्दन मोड़कर इस लड़की की तरफ देखने लगा। वो भी इस लड़की को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो मेहमानों की बहुत इज्जत करता था। उसने इस लड़की को सलाम किया और इसकी खैरियत दरियाफ्त की। जब सोनिया आंखों में आंसू लिए ये सब कुछ देख रही थी, सिकंदर अपने वालिदैन से माजरत करने के बाद इन्हें कमरे में भेजकर अपनी बीवी के पास आया और इसका बाजू गुस्से से पकड़ते हुए इसे खींचता हुआ कमरे के अंदर लेकर गया। वहां जाकर उसने अपनी बीवी को बिस्तर पर धक्का दिया और इस पर चीखते हुए कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बदतमीज हो सकती हो। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है और मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बीवी का मुंह दबोचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि ये सब कुछ मैं आखिरी बार बर्दाश्त कर रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने दोबारा इस तरह की गलती करने की कोशिश की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। उसका लहजा हर तरह की नरमी से आरी था। ये सब कुछ कहने के बाद वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं बिस्तर पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिलहाल इसे अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी और इसे अपने माजी की गलतियां भी सता रही थीं। काश वो माजी में सब कुछ ना करती तो आज इसके साथ भी ये सब कुछ ना हो रहा होता। मोहब्बत इंसान को हमेशा ही बेबस कर देती है और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मोहब्बत के हाथों में मजबूर होकर उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। जब वो अपनी माँ के घर से निकल रही थी तब उसने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा था कि अम्मा देखिएगा, मेरा ये फैसला कामयाब हो जाएगा। उसने ये बात बहुत ही गरूर से की थी, मगर आज इसे लग रहा था कि इसका गरूर टूट गया है। बल्कि ये तो इसे इसी दिन ही पता चल गया था जब उसने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी थी और इसका शौहर फौरन से राज़ी हो गया था। सिकंदर तो अब जाकर इसे नखरे दिखा रहा था और इसके सामने ड्रामे कर रहा था, जबकि वो जानती थी कि अंदर ही अंदर इसका शौहर भी बहुत खुश था। तकरीबन 4 साल पहले तक वो इस गांव में आई थी। सिकंदर इसके ताया जान का बेटा था। उसके अब्बा का सिर्फ एक ही भाई था। उसके अब्बा एक लंबे अरसे से मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर थे। इसका कोई भी बहन भाई नहीं था। वो अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। इसकी सगी माँ इसे कुछ अरसा पहले ही छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद इसकी जिंदगी अजीरन बन गई थी। उसका बाप इसके चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। वो इससे बहुत ही नफरत का इजहार करता था और इसे हमेशा यही कहता था कि तुम भी अपनी माँ की तरह बदचलन निकलोगी, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत तकलीफ पहुंचती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने माँ बाप को कैसे समझाए, इसे कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। बाहर के मुल्क में रहते हुए भी इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जीरन थी। वो खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। घर से बाहर निकलना तो दूर की बात, उसके लिए कमरे से बाहर निकलना भी मना था। जबकि इसके मुकाबले में इसके सुतेले बहन भाई, जो कि इसकी अंग्रेज़ माँ से थे, वो हर वक्त ही घर से बाहर रहते थे। उसका अपने बहन भाइयों से बहुत कम ही आमना सामना होता था और इस दौरान भी इनकी लड़ाई हो जाती थी। वो इन सब में बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी सुतेली बहन इससे बहुत जलती थी और अक्सर ही अपने अब्बा से इसकी झूठी शिकायत लगाती रहती थी।
یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت ہی تکلیف پہنچتی تھی، مگر وہ صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک دو بار اس نے اپنی سگی ماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں خط بھی بھیجا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں، مگر اس کی ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے دوبارہ اپنے لیے کسی قسم کی مشکلات کھڑی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا سونیا کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے پاس ہی رہے اور جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے اس پر صبر و شکر کرتی رہے۔ وہ بہت زیادہ بے بس محسوس کرتی تھی۔ جب اس کی ہمت جواب دینے لگی تو ایک دن اس نے اپنے تایا جان کو کال کی اور دلاور صاحب کے سامنے روتے ہوئے انہیں اپنی بے بسی کے بارے میں بتا دیا۔ یہ کال بھی اسے اپنے سوتیلے بھائی کی وجہ سے ہی کر پائی تھی۔ صرف میڈی ہی وہ واحد انسان تھا جسے اسے اپنی اس بہن پر ترس آتا تھا۔ اسے سونیا نہ جانے کیوں بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کی اکثر ہی مدد کرتا رہتا تھا۔ اگر کبھی سونیا کا باپ اسے بلا وجہ مارتا تو وہ گھر پر ہوتا تو سامنے چلاتا اور سونیا کو مار سے بچا لیتا تھا۔ اس سب کے علاوہ وہ اکثر اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا جاتا تھا یا پھر اسے کچھ پیسے دے دیتا تھا۔ ابھی بھی دلاور شاہ سے اس نے سونیا کا رابطہ کروایا تھا۔ دلاور شاہ کو اس وقت اپنی بھتیجی پر بہت ترس آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اس جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ وہ اگلے ہی دن لندن پہنچ گئے اور اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسے سکندر شاہ کا رشتہ سونیا کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ یہ بات مکمل طور پر بھول بیٹھے تھے کہ آمنہ بیگم دل میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہیں۔ دراصل وہ سکندر شاہ کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں، مگر ان کے شوہر نے سب کچھ ہی بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ہمیشہ ہی وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی تھیں کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہ کیا کریں، مگر وہ دلاور شاہ ہی کیا جو اپنی بیوی کی بات مان لے۔ وہ شروع سے ہی اپنی منمانی کرتے آئے تھے اور انہیں اپنے فیصلوں میں عورتوں کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی بھتیجی کو لے کر واپس چلے آئے۔ یہاں پر جب سکندر شاہ نے پہلی بار سونیا کو دیکھا تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی سکندر نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت کسی کو بھی اس کا دیوانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور یہاں پر سکندر شاہ بھی پگھل گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ کومل شاہ کو بچپن سے ہی یہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری شادی سکندر شاہ سے کی جائے گی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے کزن کے خواب دیکھتی آئی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو وہ بہت ہی بے چین ہو گئی۔ وہ کسی طرح سے سونیا کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی خالہ جان سے بات کی تو آمنہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ بھی اپنی خالہ کے سہارے پر ہی بیٹھ گئی اور یہی سوچتی رہی کہ اب اس کی خالہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سکندر اب حد سے زیادہ سونیا کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک دن وہ خود ہی دلاور صاحب کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ اب چونکہ وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوئی چاہ ہے، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے یونیورسٹی میں داخلہ کرواؤں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے میری زندگی میں شامل کر دیں، کیونکہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ دلاور شاہ نے جب اپنے بیٹے کی یہ بے صبری دیکھی تو وہ مسکرانے لگے اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تمہاری شادی کی تیاریاں ہی ہو رہی ہیں، میں بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد تم دونوں کا نکاح کیا جائے گا، 2 دن کے بعد رخصتی ہو جائے گی، جاؤ جشن مناؤ۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس دوران وہ سونیا سے بالکل بھی ملاقات نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی ہی نہیں جو شادی سے پہلے اپنے منگیتر یا شوہر سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھتی تھی۔ اس نے سکندر کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا
کہ جب تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے تو اس کا ہونے والا شوہر بہت حیران ہوا، لیکن پھر بعد میں وہ خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک بہت ہی شریف لڑکی مل رہی ہے۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا کہ وہ باہر کے ملک سے آئی ہے، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، اس کے خیالات کیسے ہوں گے، اور لباس اور رہن سہن بھی کہیں عجیب نہ ہو۔ پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ پاکستانی لباس پہنتی ہے اور اس کی سوچ بھی روایتی عورتوں کی طرح ہے، تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اسے اپنے لیے اس جیسی بیوی کی تلاش تھی۔ اسے ویسی ہی بیوی مل گئی تھی۔ کومل کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے اس لڑکی کو اپنی زندگی سے باہر نکالے۔ اس نے سکندر سے بات کرنے کی کوشش کی اور جا کر اسے کہا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اگر سکندر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس کا کزن بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ آج سے پہلے اس کا اس طرح کے مسئلے سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس دن اس کا سونیا کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کی باقاعدہ طور پر بیوی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب کومل اس کے پاس گئی تھی۔ اسی وقت ہی سونیا نے سکندر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل وہ اسے اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ لیکن اندر سے اسے آنے والی آوازوں کو سن کر پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور پھر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ وہ کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کے ساتھ تنہائی میں جا کر اس طرح کی گفتگو کرے۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کومل نے جب اسے دیکھا تو وہ اور اونچی آواز میں چلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم میرے محبوب پر ہرگز قبضہ نہیں جما سکتی، میں تمہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ اس کے سامنے لہرایا اور کہا کہ تمہارا یہ محبوب اب میرا ہو چکا ہے، اب یہ میرا شوہر ہے، اور میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گی کہ تم تنہائی میں آ کر اس سے ملاقاتیں کرتی پھرو۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کومل کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ سکندر اس کا یہ انداز اور لہجہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ خاموش اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نڈر بھی تھی۔ اس بات کا احساس اس کے شوہر کو آج ہو رہا تھا، لیکن جب کومل وہاں سے نہ نکلی تو اس نے اس کا بازو پکڑا اور دھکے دے کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ اگلے دن کومل نے اس کے کمرے میں اپنے بھائی کو بھیج دیا اور اس کی کردار پر الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کمرے میں پہلے سے ہی ایک نوکرانی موجود تھی جس نے کومل کے خلاف گواہی دے دی تھی، اور اس طرح سے سونیا کی جان بچ گئی تھی۔ مگر اس دن کے بعد ہی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گرہیں لگ گئی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگی تھیں۔ جہاں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی نگاہیں پھیر لیتی تھیں۔ سونیا نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکی اب دوبارہ کبھی بھی اس حویلی میں نہیں آئے گی، اور سکندر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا حالات مزید پیچیدہ ہونے لگے۔ آمنہ بیگم نے اپنے شوہر کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ کے بھائی نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس وجہ سے آپ کے بیٹے کے ساتھ کی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح سے وہ دولت کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ دراصل یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کیونکہ کچھ ہی دن پہلے سکندر نے اپنا ایک فارم ہاؤس سونیا کے نام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ زمینیں بھی اس کے نام کر چکا تھا۔ دلاور شاہ کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ عورت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اسے یہ ساری چیزیں دی جائیں، مگر سکندر اپنے باپ کی اس بات کے ہمیشہ ہی خلاف جاتا تھا اور کہتا کہ محبت میں سب کچھ چلتا ہے، اور یہ تو بس ایک معمولی سی جائیداد ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اپنی زندگی بھی اس کے نام کر دوں۔ اپنی بیٹی کی محبت سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور دوسری طرف ان کی بیوی کی باتیں بھی انہیں بے چین کر رہی تھیں۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ واقعی
اس لڑکی کو سکندر کی زندگی میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ سکندر کو بچوں کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ ہی سونیا سے اس بارے میں بات کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بہت سارے بچے ہوں جن سے وہ بہت پیار کرے، کھیلے۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروایا تو ڈاکٹر نے پہلے تو کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس نے سونیا کو بتایا کہ تم بانجھ ہو اور تمہاری اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ بات سکندر سے چھپائی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا تو وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس بارے میں صرف سونیا کو اور اس کی ساس کو ہی پتا تھا۔ اس وقت تو آمنہ بیگم نے اپنی بہو کو تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا یہ تسلی اس کے لیے تانا بنتی گئی اور اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس کے اس بانجھ پن کے پیچھے بھی اس کی ساس کا ہاتھ ہے۔ دراصل وہ اسے ایک ایسی گولیاں دے رہی تھیں جس کی وجہ سے اس کی اولاد کے چانسز بہت کم ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ ہمیشہ سے اسے اپنے ساتھ ہی اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھیں۔ اس ڈاکٹر کو بھی اس کی ساس نے خریدا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سونیا یہ بات شدت سے نوٹ کر رہی تھی کہ اب اس کی ساس اسے کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ساس کو ہدایت کی تھی کہ اگر اس نے مسلسل 1 ہفتے تک سونیا کو وہ دوائی دی تو وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جائے گی۔ وہ بھی اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سکندر کی شادی اپنی بھانجی سے ہی کرے گی اور وہی سے اولاد دے گی۔ سونیا نے اس بار کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سکندر بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولا۔ جس دن اس کا نکاح تھا اس دن سونیا وہاں پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر موجود تھی۔ دراصل کل اس نے اپنی ساس کو اور کومل کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ ساری حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر اس نے عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا تھا کہ اس نے باتیں ریکارڈ کر لی تھیں۔ اگلے ہی دن وہ اس ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ اسے سب سے بڑی تسلی یہ ہو گئی تھی کہ اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں تھا اور یہ سب کچھ دوائیوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ جب اس میں سکندر کو وہ ریکارڈنگ سنائی اور اس ڈاکٹر کے بیان دیا تو اس پر بھی سب کچھ واضح ہو گیا۔ جس کو تھوڑی دیر پہلے اس میں اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا اور جسے وہ نکاح کر رہا تھا، اس لڑکی کا بازو اس نے پکڑا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ وہ کسی بھی طور پر اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہے گا۔ اگلے ہی دن وہ سونیا کو لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ کافی عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا اور پھر تقریباً 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور پھر 1 سال کے بعد اس نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا جس سے ان کا خاندان مکمل ہو گیا اور ان دونوں کے نام جو محبت تھے ان میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سونیا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے اس کی مدد کی اور اپنوں کی حقیقت اس کے سامنے واضح کر دی۔ تقریباً کچھ سالوں کے بعد جب دوبارہ سے حویلی واپس چلی آئی کیونکہ آمنہ بیگم بہت شرمندہ تھیں۔ سونیا نے انہیں معاف کر دیا تھا لیکن وہ ان پر اب یقین نہیں کرتی تھی۔